نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے اور ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ معزز ناظرین، آپ جو یہ تصویر دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ وہی مردود زمانہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کا کفر ثابت کرنے چلا تھا، لیکن الحمدللہ یہ کفر ثابت تو نہیں کر سکا۔ یہ آدھے رستے میں ہی ایسا گر گیا کہ اب صبح قیامت تک یہ اٹھنے کے قابل نہیں رہ گیا ہے۔ یہ حضرت علامہ مفتی صوفی کلیم حنفی اطال اللہ عمرہ سے مناظرہ کرنے چلا تھا۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کا کفر ثابت کرنے کے لیے چلا تھا، لیکن یہ کفر ثابت ہرگز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں کو ایمان والا بنایا ہے، اور کامل و اکمل ایمان صدیق اکبر کا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو جو کامل و اکمل ایمان جن کا ہو، ان کا کفر کون ثابت کر سکتا ہے؟ کس میں جرأت ہے، کس میں ہمت ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں انگلی اٹھائے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرے؟ ارے جس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہو وہی ایسی جرأت اور ہمت کر سکتا ہے۔ سیدنا صدیق و عمر رضی اللہ عنہما کی شان میں انگلی اٹھا سکتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابی ہونا تو قرآن مقدس سے ثابت ہے۔ ایمان والا صحابی ہونا، جیسا کہ قرآن مقدس میں 10واں پارہ میں ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اذ یقول، جب وہ فرماتے تھے، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تھے، کہاں؟ غار میں۔ اذ ہما فی الغار، اس سے پہلے آیت کریمہ میں مذکور ہے۔ تو غار میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے تھے اپنے ساتھی لصاحبہ، اذ یقول لصاحبہ، اپنے صاحب سے، یہ صاحب سے ہی صحابہ بنا ہے، اور اسی سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابی ہونا ثابت ہے۔ تو اذ یقول لصاحبہ، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صاحب یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے صدیق اکبر غمزدہ مت ہو، غمگین مت ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غور کریں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں انہی کے ساتھ اللہ رب العزت ہے، اور انہی کی حمایت اللہ رب العزت فرماتا ہے۔ جو غیر ایمان والے ہیں، جس کے پاس ایمان نہیں، اس کے ساتھ ہرگز اللہ رب العزت نہیں ہے، اللہ رب العزت کی حمایت نہیں ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پھر آگے ارشاد ربانی ہے کہ پھر اللہ رب العزت نے اپنا خاص سکینہ ان پر نازل فرمایا، یعنی جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غمزدہ ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان کے اطمینان قلب کے لیے خاص سکینہ نازل فرمایا، جس سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سکون حاصل ہوا۔ تو اس آیت کریمہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر موجود ہے، ان کا صحابی ہونا موجود ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صاحب ہونا، دوست ہونا، ساتھی ہونا اسی آیت کریمہ میں موجود ہے۔ اب ایسے شخص پر یہ بدبخت ناللہ یاری یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کفر پر ہے، معاذ اللہ، ہرگز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کفر ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ تو حضرت علامہ مفتی کلیم حنفی کا للکار ہے، ان کی للکار کی وجہ سے یہ قہقہا مار کر کے اپنی ہمت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس طریقے سے قہقہا لگا کر کے کون ہنستا ہے؟ جو اپنے آپ کو قابل نہ ہو پھر بھی قابل والا بتانے کے لیے، قابل والا سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اس طریقے سے قہقہا لگا کر کے ہنسا کرتا ہے۔ تو یہ اپنی ہمت و جرأت پر پردہ پوشی کے لیے اس طریقے سے قہقہا لگا رہا ہے، دنیا والوں کو اپنی قابلیت ظاہر کرنے کے لیے یہ قہقہا لگا کر کے اس طریقے سے ہنس رہا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کا ہنسنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر قابلیت نہیں ہے، وہ مفتی کلیم حنفی سے مناظرہ ہرگز نہیں کر سکتا ہے۔ اور میں بھی دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 1 منٹ 2 منٹ نہیں 10 منٹ یہ ہرگز مفتی کلیم کے سامنے ٹک نہیں پائے گا، اس لیے کہ مفتی کلیم حنفی کے علم اور ان کے مقام کو ہم لوگ جانتے سمجھتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا خاص سایہ حضرت علامہ مفتی کلیم حنفی اطال اللہ عمرہ کے سر پر ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جب مفتی کلیم حنفی کے ساتھ یہ ناللہ یاری مناظرہ کرے گا اور مناظرے کے لیے تیار ہو جائے گا تو یقینی طور پر یقین کامل ہے کہ اسے شکست فاش حاصل ہوگا، وہ شکست کھا جائے گا، وہ ہارے گا،
اس کی جیت ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان آپ جاننا چاہتے ہیں؟ یہ ایسی شخصیت کے مالک ہے کہ ان کی رائے کے موافق قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے۔ آپ نے قرآن مقدس میں پڑھا ہوگا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یعنی مقام ابراہیم کو مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ بنانے کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا، اور مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، یہاں نماز پڑھو۔ تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے موافق اس آیت کریمہ کا نزول ہوا ہے۔ تو ایسی شخصیت کے مالک سیدنا فاروق اعظم ہیں جن کے موافق قرآن کی آیت نازل ہو، معاذ اللہ کیا یہ کفر پر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز ہرگز نہیں، صد بار معاذ اللہ۔ اور ایسے شخص پر جو ان دونوں کا کفر ثابت کرنے کے لیے تیار ہو، ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہو کہ یہ صحابہ کرام سے دشمنی لے رہا ہے، صحابہ کرام کا دشمنی اپنے دل میں پال رہا ہے، تو ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت علامہ مفتی صوفی کلیم حنفی اطال اللہ عمرہ کو جو مناظرے کے دن 13 تاریخ کو لنک پیش کیا گیا تھا، اس لنک کے ذریعے سے وہ اس لنک میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں سارے اہل سنت والجماعت کے افراد کو یہ بتانا چاہوں گا کہ مفتی کلیم حنفی مناظرہ سے پیچھے ہرگز نہیں ہٹے ہیں۔ یہ کئی مرتبہ لنک کے ذریعے سے وہاں داخل ہونے کی کوشش کیے، مگر ان کی آئی ڈی کو بلاک کر دیا گیا، ان کے آئی ڈی کو، ان کے لنک کو بند کر دیا گیا ہے۔ لنک تو دیا گیا لیکن اس میں داخل نہیں ہو پا رہے ہیں، یا دوسرے موقع پر داخل بھی ہوئے، جیسا کہ آپ نے گاڑی میں 4 ویلر میں دیکھا ہوگا کہ یہ داخل ہو گئے، اور جب کہنے لگے کہ مناظرہ کر، تو یہ بدبخت کہا مار کر کے ہنس کر کے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں بہت بڑا قابل ہوں۔ تب حضرت علامہ مفتی کلیم حنفی نے یہ کہا کہ مناظرہ کر اور کچڑا ہٹا، تو یہاں پر یہ وہ کہنے لگا کہ سید کو کچڑا بولتا ہے۔ تو میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ سید ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم سیدوں کا خوب احترام کرتے ہیں۔ ہمیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے ان کے احترام کا حکم دیا ہے، اور کما حق ہو احترام ہم کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے۔ لیکن جو بھی سید ہو وہ اگر کفر کے حد تک پہنچ گیا ہو، کفر میں گرفتار ہو گیا ہو، تو ایسے شخص کی تعظیم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، نسب جو سید ہونا ایک نسب ہے، اس کی تعظیم ہم ضرور کرتے ہیں، اور صبح قیامت تک کرتے رہیں گے، مرتے دم تک ہم تعظیم کرتے رہیں گے۔ لیکن جس سید کا کفر ثابت ہو گیا ہو، جو کفر میں مبتلا ہو گیا ہو، اس کی شخصیت کی تعظیم ہم ہرگز نہیں کرتے ہیں۔ تو مفتی کلیم حنفی نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا تھا کہ کچڑا ہٹا۔ تو آپ کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ مفتی کلیم حنفی الحمدللہ، جیسا کہ میں نے آج ان کی ایک ویڈیو دیکھا تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ مفتی کلیم حنفی آج بھی مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے یہ دعوت نظارہ دیا ہے کہ میں یہ ویڈیو آخری بار بنا رہا ہوں، اس کے بعد میری ویڈیو نہیں بنے گی، اس لیے کہ ان کے نزدیک ویڈیو ایسے بھی حرام ہے، وہ حرام جانتے ہیں اور حرام ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ بہرحال یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو مفتی کلیم حنفی نے یہ بتایا کہ میں یہ آخری بار ویڈیو بنا رہا ہوں، اب اگر ویڈیو بنے گی اسی وقت بنے گی جب وہ نلہ یاری مناظرے کے لیے تیار ہو جائے گا میری ان شرائط کے ساتھ۔ انہوں نے جو 15-16 شرائط پیش کیے تھے ان کو بھی نظر انداز کر کے آخر میں بس ایک شرط رکھا کہ وہ میرے لنک پہ مناظرہ کرے۔ بہرحال اگر وہ مناظرہ کریں گے تو مفتی کلیم حنفی پھر دوبارہ ویڈیو کے ذریعے سے اپنی رائے، اپنا مشورہ، اپنی باتیں پیش کریں گے۔ بس ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے عالم دین مفتی کلیم حنفی رضوی اطال اللہ عمرہ کے علم عمر میں خوب برکت عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔